ایک کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے جو فضائل ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں اور جو آپ کی ناپسندیدہ ہیں، ان پہ ایک موسوعہ عرب میں تیار ہوا جس کا نام ہے نظرۃ النعیم۔ تو یہ بہرحال سورہ مطففین کی ایک آیت سے لیا گیا کہ جیسے اس کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا، آرام کی تازگی، آرام کی تازگی، وہ جہاں پہ جنتیوں اور دوزخیوں کے حالات وہاں بیان ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک آیت آئی کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ جنتی جو ہیں وہ اپنے چہروں کی تازگی سے پہچان لیے جائیں گے، یعنی یہ جنت میں تو ہوگا ہی ہوگا، بہرحال دنیا میں بھی جنتیوں کے اور دوزخیوں کے چہروں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ یہ جو کہا کہ تازگی آرام کی ان کے چہروں سے، تو ایک جیسے ہمارے ہاں ایک ہے نا کہ نور ہوتا ہے چہرے پہ، تو بہرحال یہ کتاب اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں فضائل اور رذائل کی ایک پوری ترتیب، سنت، احادیث، اہل علم کی آراء، اس میں سب لغت کی بحثیں اور یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو شے ہے یہاں پہ جو انہوں نے، پہلا تو مقدمہ ہے، اور جو دوسری اس کتاب کا بہت بڑی کتاب ہے، یہ اس کی کوئی 12 جلدیں ہیں، تو اس میں اپنے وقت کے بہت ہی بڑے اہل علم جو جید علماء تھے، وہ انہوں نے اس پر محنت کر کے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو اس میں جہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو وہ ہے ابتحال۔ پہلا جو اس کا عنوان ہے اس کتاب میں وہ ہے ابتحال۔ اب ابتحال کا مطلب میں ابھی عرض کرتا ہوں، اس کے پس منظر میں ایک بات اگر عرض کر دی جائے تو وہ مفید رہے گی اس ابتحال کو سمجھنے میں، کہ مومن ہونے اور مومن نہ ہونے کا ایک بڑا فرق ہے یا ایک بڑی نشانی ہے، وہ ہے تعلق مال غیب۔ یعنی مومن وہ ہے یا بس مومن وہ ہے جس کا تعلق مال غیب مضبوط ہے۔ بہت بڑے بڑے اہل علم ہمارے پاک و ہند کے یا مصر کے یا سعودیہ کے یا بہت بڑے بڑے لوگوں کو جب آپ سنیں تو جو اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، ان میں آپ کو جدید مسلمانوں کے حوالے سے ایک بے چینی ضرور ملے گی۔ وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق مال غیب نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ تو ایمانیات اصل ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر کل زندگی کا، اس موجود زندگی کا جو ہمارا نظام ہے، یہ اس کی بنیاد پر ہے۔ جدید مسلمان جو خاص کر ویسٹ کے مسلمان ہیں، ان کے حوالے سے بھی اہل علم میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق مال غیب جو ہے، یعنی غیبیات وہ اپنی زبان میں اصطلاح میں جو استعمال کرتے ہیں، یا آپ اگر اس کو کرنا چاہیں، ویسے مناسب تو نہیں لگتا، لیکن میٹا فزکس کے حوالے سے جو اس یعنی مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے تعلق قائم کرنا ہے، پھر مذہب آ کے آپ کو کہے گا کہ یہاں ٹھیک ہے یہاں ٹھیک نہیں ہے، تو کچھ لوگ بہرحال مذہب کے علاوہ بھی مادے سے باہر نکلنے کی انہوں نے کوششیں کی، تو وہ غیر الہامی روایتیں ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ اب ہمارے بہت سارے لوگ جب مغرب میں جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو ان کہتے ہیں وہ جی پکے مسلمان ہیں، وہاں ویسے جو مسلمان نہیں بھی ان کو بھی مسلمان بنائے ہوئے ہیں،
لیکن نو مسلم جو ہیں ان میں اور جو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، جدید مسلمانوں کی ہے، ان میں ایک مسئلہ ہے غیب کے ساتھ تعلق کا، کیونکہ ان کی بنیادی نفسیاتی ساخت سائنٹیفک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سائنس کی کوئی ہم یہ نہیں بات ہو رہی کہ کوئی جیسے کیونکہ جب بھی ایک داڑھی رکھا ہوا آدمی، اس نے مونچھیں صاف کی ہوں، داڑھی رکھی ہو، بال تھوڑے بڑھائے ہوں اور وہ اس موضوع پہ بات کرے گا تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی یا دقیانوسی گفتگو شروع ہو گئی ہے، یا یہ جیسے ریورس کیا جا رہا ہے، جو ایوالو ہوا انسان اور اس نے ترقی کی تو اس پورے پروگرس کو ریورس کرنے کی کوشش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سائنس کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ حواس خمسہ سے تصدیق ہو جانے کے نتیجے میں جو علم پیدا ہوتا ہے اس ہی کو علم مانتی ہے۔ اب اس میں آگے پھر اور ایک تفصیل ہے، اس کی طرف جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یعنی اصل علم، سائنسی علم وہ ہے جو حواس خمسہ سے تصدیق حاصل کرے، اور مذہب بنیاد رکھتا ہے ایمان بالغیب کی جو حواس خمسہ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جدید جو ذہن ہے اس کا جو بڑا بحران ہے وہ بحران ہے غیب سے تعلق اس نے توڑ لیا ہے۔ اس کی مثال ہے ایک، جس پہ اب لوگ شاید مثال سن کے ہنس نہ پڑیں کہیں، لیکن ہے بہت خطرناک سی، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایمانیات میں ہمارے ہاں دو ایمانیات پر بہت خطرناک طریقے سے ضرب پڑی ہے۔ ایک کو فلسفے وغیرہ کے حوالے سے اس کو جیسے سوالات اٹھا کے تو اس کو مارجنلائز کر دیا، اور دوسرے جو تھا وہ اس کو ایسے ہی ہنسی مذاق کا موضوع بنا دیا۔ ایک ہے ایمان بالملائکہ اور دوسرا ہے ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان۔ آفٹر لائف پہ جو ایمان ہے اس کو بھی تو کافی مذاق، آفٹر لائف کو کیا ہے انہوں نے، لیکن ہمارے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے اور اگر آپ کا ایمان ملائکہ پر نہیں ہے تو تمام کے تمام جو دوسرے یعنی کتابوں پر، رسولوں پر، خدا پر، یوم آخرت پر، یہ سب مذاق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان پر ضرب پڑنے جو پڑی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جدید ذہن میں فرشتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ فرشتہ کیا ہے؟ یہ غیب اور یہ جو موجود دنیا ہے اس کے درمیان ایک لنک ہے۔ تو اگر فرشتہ غیر اہم ہو گیا، ملائک غیر اہم ہو گیا یا مذاق کا موضوع بن گئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیب سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے۔ نبی پر یا کتاب پر، رسول پر ایمان کا کوئی خدا پر مطلب نہیں ہے اگر آپ کا فرشتے پر ایمان نہیں ہے، ملائک پر ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جس کو وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جدید آدمی مسلمان غیب سے اپنا تعلق توڑ چکا ہے، لہذا یہاں دعا مذاق بن کے رہ گئی، ٹھیک ہے، یہاں تقدیر مذاق بن کے رہ گئی، یہاں آخرت مذاق بن کے رہ گئی، یہاں پر توکل مذاق بن کے رہ گیا، یہ سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اب اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کتاب کی انہوں نے اس کا جو پہلا باب باندھا وہ ہے ابتحال۔ ابتحال کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، وہ با ہا، وہ جو ہا نہیں، ہا اور لام، تو اس کے کئی مطلب ہیں، 3 مطلب بتاتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اخذ جس مطلب سے ہوا ہے وہ ہے یہ دعا کی پکار کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، ابتحال پکارنے کی ایک قسم ہے، دعا کی ایک قسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے تڑپ کر آنسو آپ کے نکل رہے ہوں، تنہائی اس کا غالب یعنی وہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ مجمع میں بیٹھ کے رو کر دعائیں کر رہے ہیں، یہ ایک جیسے
وہ سیلز مینوں والی حرکت ہے، یعنی دین کو جیسے بیچنے کا ایک وہ ایک ہے نا. تو ہاں مطلب آنسو، خدا کے آنسو بہت پرائیویٹ شے ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اگر اس کو آپ اگر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، تو پتہ نہیں رونا آدمی کو کیسے آتا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ اللہ سے تعلق میں جو رونا ہے یہ تنہائی کا عمل ہے، اور باہر لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے یہ ہے مسکرا کے ملنا. لیکن تنہائی میں اللہ کے حضور، اللہ کے ساتھ تعلق میں گڑ گڑانا اور رونا. تو ابتحال کا احادیث میں جو آگے بھی انہوں نے کئی احادیث بھی اس میں نقل کی، اگر ہمیں موقع ملا تو ابھی ہم ان کو بھی دیکھیں گے، کہ وہ ہے یعنی دعا کو گڑ گڑانا، رونا، اس کو طول دینا، اپنی بات جیسے شدت طلب سے خدا کے سامنے رکھنا. اس کے فوائد بھی آگے ابھی آئیں گے کہ اس کا ایمانی اور نفسیاتی فائدہ اس عمل کا کیا ہے، ٹھیک ہے، تنہائی کی اس کا. تو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگی نا دعا تو ہاتھ ایسے اٹھاتے تھے جیسے آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، اور منہ کے جیسے اس طرح برابر ہاتھ اٹھاتے تھے اوپر، اور جیسے رو کر اور مطالبہ شدت سے. اس کی بڑی مثال جو بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے موجود، اس میں بدر کا واقعہ جب ہوا نا، غزوہ بدر جب ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی زیادہ، آپ جس کو کہتے ہیں نا مبالغے کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کی. اور وہاں پر جو پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ وہاں حضرت ابو بکر جو تھے نا وہ تشریف لائے حضور کی خدمت میں، اور انہوں نے ان کی پرائیویسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویسی میں وہاں بدر میں آئے. اور یعنی سب سے زیادہ جو جس کو کہتے ہیں نا ابتحال کا جو مظاہرہ کیا، وہ یعنی جو ظاہر ہوا ہے حضور کی زندگی میں، وہ ہے بدر کے خیمے کی دعا، ٹھیک ہے. وہاں حضرت ابو بکر آپ کے پاس پہنچے، وہاں پر وہ آپ کے پاس پھر یعنی روایت میں آتا ہے، یقین کریں آدمی لرز جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اب تو مجھے وہ دے جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور بہت جیسے شدت سے مطالبہ تھا کہ آج اگر یہ لوگ نہ رہے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کل جمع پونجی جوڑ جاڑ کے میں آج تیرے حضور یہاں پر لے آیا ہوں. تو وہ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ کی جو چادر تھی نا وہ آپ کے کندھوں سے گر گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے گر گئی تھی. وہ بالکل یہ کیسا منظر ہے، مطلب پرائیویز میں تھے، بالکل دعا ایسے کر رہے تھے، اور جو چادر کندھے پہ تھی وہ چادر نیچے گر گئی. تو اب حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے پہ ڈالی اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. جو اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ اللہ وعدہ پورا کرے گا. اور اس لمحے پھر وہ آئی کہ وہ جو سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب تم جو ہے اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول کی، اور اب پے در پے 1000 فرشتہ تمہاری مدد پر مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دوسرے مقابلے میں ان کی تعداد 1000 تھی ادھر، اور 1000 وہ مشرک اور ادھر سے فرشتے آ گئے. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مطلب آپ نے دیکھنا ہو کہ ابتحال کیا ہے، تو وہ بدر کے خیمے کی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین کرائسس میں جو کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا ایسی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جیسے آسمان کو یعنی یہ ساری رکاوٹوں کو چیر کر عرش تک پہنچتی ہے. یعنی جب آدمی کے وجود کے تنہائی میں ہو، آنسو نکل رہے ہوں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں، اور آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہو، تو اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ جب دعا کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے
تمہارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو یقین رکھو کہ دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب جس نے وہ تمہیں دینا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے, تمہاری مرضی سے نہیں دینا. ٹھیک ہے. لیکن دعا تمہاری قبول ہو چکی, ہو گئی تمہاری دعا قبول. اب یہاں ایک مثال وہ ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت انس سے روایت ہے کہ جمعے کے دن آپ جو تھے وہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس خطبے میں ایک صحابی, ایک بدو جو تھے وہ داخل ہوئے ایک طرف سے, نہیں بدو تو نہیں لیکن مطلب ایک صحابی داخل ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ حضور سے فرمایا خطبے کے دوران. ٹھیک ہے. تو اب یہ سنت ہے, یہ مطلب یہ ہمارے تمام جو جماعتیں اور ادارے جو ایک لحاظ سے آپ یہ سمجھیں کہ بونے بنانے کی فیکٹریاں ہیں اور کارخانے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ایک بات سیکھنی چاہیے سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بات کاٹنے والے کی اس حرکت سے برا نہیں منایا. یہ سنت ہے. جو آدمی اب بات کر رہا ہو اور اس کی بات کاٹ دی جائے اور اس کو برا لگے, یہ متکبر آدمی ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر, اور وہاں پر صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ظاہر ہے کہ حضور وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب, کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے, گفتگو جاری تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کیا, فاستقبل رسول اللہ قائما, تو اس نے بھی کھڑے کھڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر لیا اپنا, کھڑے کھڑے ہی انہوں نے. ٹھیک ہے. کوئی بیٹھے نہیں, کوئی اجازت نہیں مانگی, کچھ نہیں کیا. اور اس پہ وہاں پہ کیا فرمایا, یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فدع اللہ یغثنا, کہ یا اللہ کے رسول ہمارے مال برباد ہو گئے, ہمارا مطلب زندگی کے راستے منقطع ہو گئے, مطلب ہماری کھیتیاں, ہماری راہیں برباد ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ بارش ہو, قحط پڑ رہا ہے, ہمارے مال برباد ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں منایا کہ تم نے, میں گفتگو کر رہا ہوں اور میری گفتگو کاٹ دی, بیٹھ کر میری پہلے بات سنو. بالکل ایسا نہیں کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کیا کیا, وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے. ٹھیک ہے. سما نہیں, اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع رسول اللہ یدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. ٹھیک ہے. اور پھر دعا کی اللہم اغثنا اللہم اغثنا, یعنی وہاں پر یہ ابتحال کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا کہ یہ میری بات کے دوران یہ کتنا تڑپا ہوا ہے. تو وہ قائد نہیں ہو سکتا, وہ لیڈر نہیں ہو سکتا, وہ امام نہیں ہو سکتا, وہ بہروپیہ ہے جو اپنے پیچھے چلنے والوں کی تکلیف کو ان سے بڑھ کر محسوس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ آدمی جو آپ کی مادی مدد کر سکتا ہے لیکن دعا کا راستہ دکھاتا ہے, یہ دغاباز ہے. کوئی ایسا اس کا, اس نے کہا حضور دعا کیجئے تو حضور نے دعا کی, مال مانگا تو مال دیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی نہیں طریقہ سکھایا کہ ایک آدمی بیمار تمہارے پاس آئے کہ میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور تم کہو کہ 2 رکعت نماز پڑھو. تم پڑھو 2 رکعت نماز, اس کو دوائی کے پیسے دے کر بھیجو. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ اب ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. ہمارا یہ تو مثال ہے نا کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. ہمارے یہاں مسلمانوں نے دعا کو مذاق بنا لیا ہے. مسلمانوں نے, خاص کر جدید مسلمانوں نے, جو علت اور معلول کے ایک جبری ربط کو مانے ہوئے ہیں, کاز اینڈ ایفیکٹ کو, کہ عمل کریں گے تو نتیجہ نکلے گا, نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سب جو تم نے چیزیں لے لی ہیں یہ کہاں ہیں؟ تو اب دعا کو تم نے مذاق بنا دیا, توکل کو تم نے مذاق بنا لیا, یہ ساری کی ساری چیزیں تم نے مذاق بنا لی. تو اب وہاں پہ کیا ہوا
کہ اب تو آپ کوئی گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہو نا، اور آپ دیکھیں آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے اور وہ اپنے کسی ملازم کو 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے نوکام لینا چاہتا ہے. اس کو وہ بیٹھ کے کہیں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوا دیکھے تو اس کو یقین آ جائے گا کہ یہ اب صحیح پھنسا ہوا ہے، اس کو اب دبانے کا بہترین موقع ہے اور اس سے اب کام میں مطلب آپ اگر خدا کے سامنے رو کے دعا کر رہے ہوں تو لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا. ٹھیک ہے، یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سوائے خدا کے کیا ہے، سوائے خدا کے ہے کیا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر صحابی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی، حضرت انس کہتے ہیں کہ ولا واللہ ما نرا فی السماء من سحاب ولا قزعۃ، ہم نے آسمان پر اس وقت، اللہ کی قسم حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس وقت یہاں پر نہ کوئی بادل تھا نہ کوئی بدلی، کچھ بھی نہیں تھا جب آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور کسی طرف کوئی نشانی ہمارے گھروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں تھی. اور اچانک ہم نے دیکھا کہ سائیڈوں سے جیسے بادل آنا، بدلیاں آنی شروع ہو گئیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، اور وہ برسنا شروع ہوئیں. اور ہم نے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لمبے دن، کئی دن ہم نے سورج نہیں دیکھا. جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت کوئی بادل آسمان پہ نہیں تھا، لیکن جب حضور نے دعا کی تو اس وقت بادل اتنے آ گئے کہ کئی دن ہم نے آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، بادل برستا رہا. اور پھر اگلے جمعے، ایک ہفتہ پورا تقریباً، اگلے جمعے پھر، اب یہ صحابی کو یاد نہیں ہے روایت میں، حضرت انس سے جب پوچھا گیا کہ یہ وہی صاحب تھے یا کوئی اور، لیکن اسی طرح یہی ہوا کہ حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ایک بالکل وہی انداز ہے کہ حضور کھڑے ہو کر جمعہ پڑھا رہے ہیں اور صحابی داخل ہوئے. کوئی انتظار نہیں کیا کہ حضور وقفہ دیں، کوئی انتظار نہیں کیا کہ اجازت مانگیں حضور سے، وہیں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادھر کھڑے کھڑے کہا کہ حضور پھر وہی بات کی کہ یا اے اللہ کے رسول، ہمارا جو ہے وہ سارا کچھ برباد ہو رہا ہے، ہمارے مال، ہمارا سب کچھ، تو دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ اب تھم جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے وہ دعا کی کہ وہ جو مشہور ہے کہ اللہم حولنا ولا علینا، یعنی اے اللہ ہمارے ارد گرد وادیوں پہ، ارد گرد کی جگہوں پہ اب اس کو برسا دے. تو اب کیا ہوا کہ جب دعا حضور نے کی تو جمعہ پڑھ کے جب ہم نکلے تو ہم سورج کی روشنی میں تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے، ہاں یہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا، تو اب یہاں یہ کیا ہے، یہ دعا کی تاثیر ہے، لیکن یہ اللہ سے ایک تعلق رکھنے والے کی اللہ سے دعا ہے جس کا جواب آنے میں اس کی حکمت ہو تو دیر ہو سکتی ہے، ورنہ دیر نہیں لگتی. یہاں سے زمین پہ آنسو گرتا ہے اور اوپر سے وہ مراد پوری ہو کر زمین پہ آپ کے سامنے آ جاتی. لیکن یہ ہے کیا، یہ ہے اصل میں، یعنی ایک اور مثال اس کی بتاتے ہیں، وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ حضرت عمرو بن عاص سے وہ ہے کہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہ انہوں نے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اے اللہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے اللہ یہ بت اور یہ جو سارے ہیں انہوں نے بہت انسانوں کو برباد اور ہلاک کر دیا ہے، تو اگر یہ لوگ جو وہ ہوئے گمراہ، یہ اگر میری پیروی کریں تو یہ مجھ میں سے، یعنی یہاں تک کہہ کے، ٹھیک ہے، اچھا. اور اس کے بعد آگے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے، اگر تو انہیں بخش دے تو، یعنی جو میری بات نہیں مان رہے. لیکن حضور نے کیا کیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے کہا کہ اللہم امتی امتی و بقا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے، ان کو عذاب میں نہ ڈالنا، ان کو عذاب میں نہ ڈالنا، یعنی اور کچھ نہیں کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اظہار کتنا شدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم امتی، یہ اس کے بارے میں دعا کی تھی، دیکھ رہے ہیں نا آپ، یعنی جن کو اب حضور کا خیال آ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مزے خراب ہو جائیں گے، یعنی اب مزوں میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور یاد نہ آئیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے اتنے گڑ گڑا کے دعا کی کہ عرش سے جبرائیل کو خدا نے کہا کہ جا زمین پہ جا کے محمد کو بتا کہ جو تم نے مانگا میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، تمہاری امت کو میں بچاؤں گا۔ یعنی یہ ہے، دیکھیں نا، ٹھیک ہے، یعنی یا جبریل اذهب الى محمد، یعنی اللہ نے امر کیا کہ فوراً جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس۔ کس کے لیے؟ یہ نہیں گنجائش عذاب دے دے یا میری بات مانے تو ٹھیک ورنہ تو جان، عذاب دے تو تیرے بندے، چھوڑ دے تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے ایک آدمی کو جیسے سسکی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ جیسے ماں سے مانگتا ہے، یہ ابتحال ہے۔ دعا کی یہ کیفیت نماز میں روز کی مسنون موجود ہے کہ حضور سینے سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، یہ سنت نہیں ہے۔ وہ شے جس کو عرض کیا کہ اگر اب سب کہیں گے یہ تصوف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ احسان ہے۔ کل ایک اہل علم، مطلب جو اہل علم حاصل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانا ہے، مطلب خدا ہم پہ رحم کرے کہ علم اس لیے میں نے حاصل کرنا ہے کہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے، یہ تو وبال ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا تو کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ یہ درجہ احسان کیا ہے؟ ہر وقت تمہاری توجہ کا مرکز جیسے دنیا بنی ہوئی ہے، اس کو بدل کے اللہ کو نہیں بناؤ گے تو دوزخی ہونا پھر، یعنی تمہاری اللہ کے بارے میں نہیں سوچنا، حکم مانتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، لیکن نہ دل میں خدا کی کوئی جگہ ہے۔ مطلب آج بھی مجھے ہنسی آ رہی تھی، اپنے اوپر ہی آ رہی تھی کہ ہم نے خدا سے تعلق کو بالکل اسی طرح بنا رکھا ہے جیسے اسلامی بینکنگ ہے، ہر بینک نے اندر ایک اسلامی کھڑکی کھول رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں کہ ایک اسلامی کھڑکی کھول رکھی ہے اندر، وہاں سارے کا سارا خدا، رسول، کتابیں، نبی، وحی، 1,24,000 انبیاء، ان کے ساتھی، ان کی تمام محنتیں بس وہاں اس کھڑکی میں ہیں۔ باقی ہماری پوری زندگی جس کشش اور نفرت کے نظام پہ چل رہی ہے اس میں خدا کے تعلق کا رائی کے دانے کے برابر بھی حصہ نہیں ہے، بالکل رائی کے دانے کے برابر۔ یہ نفاق ہے نفسیاتی، اور یہ فقہی نفاق سے بڑا ہوتا ہے۔ کوئی گنجائش اس بات کی نہیں ہے کہ تمہاری پوری کراہت اور محبت کی بنیاد دنیا ہو، ہاں، تمہارا تمام کشش اور نفرت کا نظام جو ہے وہ دنیا کی بنیاد پہ چل رہا ہو، اور ذرا غلط اور صحیح کے ایک معمولی سے کھڈے میں تم نے سارے دین شریعت کو لگا رکھا ہو۔ تمہارے بچے تک بھی جانتے ہیں کہ جب دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ ایک فارغ وقت کا مشغلہ ہے، لیکن جب 10-15 روپے کے نفع نقصان کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کی کل وجودی سنجیدگی حاضر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، بچے سمجھتے نہیں ہیں، بچے جیسے زبان جیسی انسان کی سب سے بڑی شے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ویسے ہی وہ کل جذب کر لیتے ہیں، باقی زندگی تو اس بیچ کے نشو نما کا بچہ سمجھتا نہیں ہے، اور بچے کو سمجھانے والا بے وقوف ہے۔ بچہ جذب کرتا ہے، بچوں کا لٹریچر کوئی شے ہی نہیں ہے سرے سے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی اسلامی تعلیم، یہ کچھ نہیں ہے۔
صرف بچے ایک کشش کے نظام پہ چلتے ہیں. بچوں کو تم نے زبان سمجھا کے سکھائی ہے؟ زبان سے بڑی ایجوکیشن بتاؤ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی زبان سے بڑی ایجاد بتا دو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انسان زبان کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ تو اس نے سیکھ لیا بچے نے، یہ باقی چیزیں وہ تم سے نہیں سیکھے گا، وہ تمہیں سے سیکھے گا. جان چھڑا لو، جو دل ہے کر لو. ٹھیک ہے، تو بس وہ بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کی کچھ پیشہ وارانہ مجبوریاں ہیں، معاشرتی کچھ مجبوریاں ہیں، اندر سے یہ نہیں ہے جو یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو بچہ وہ سنتا نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں، بچہ وہ بنتا ہے جو وہ آپ سے جذب کر رہا ہے، جو آپ یعنی جو آپ اپنے اندر سے خارج ہو رہے ہیں نا باہر کی دنیا میں. ٹھیک ہے، وہ بچہ بنتا ہے. مطلب بچہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے، وہ تو بڑا ہو کر یہ معمولی سرگرمی اختیار کرتا ہے. سمجھ تو انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے معمولی اور وقتی کام چلاؤ شے ہے. آدمی اب پوری زندگی کا نظام بتائیے کس پہ چل رہا ہے؟ ہر آدمی کا سمجھ پہ چل رہا ہے. آدمی کی کل زندگی کا نظام اس کی پسند اور ناپسند پہ چل رہا ہے. اس حقیقت کو ضدی اور مکار بھولوں کی طرح، ٹھیک ہے، جو اپنی ذہانت کو حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کی غلطی کے دلائل ڈھونڈنے پہ صرف کر کے جس نے فراست بننا تھا اس کو مکر بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جب اس دین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو اس کے نتیجے میں نتیجہ وہی نکلے گا. مطلب مکار کون ہوتا ہے؟ جو بڑی محنت کر کے ایک غلط نتیجہ نکال لیتا ہے. یعنی غلط نتیجے کو مدلل کر لینے والا مکار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو مذہبی لوگوں کی اکثریت ایسوں کی ہے جو کوئی دین کو پسند اور ناپسند نہ اپنی نہ بچوں کی نہ بیویوں کی نہیں بنانا چاہتے. سچ یہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک باپ کی نیند اس پہ حرام نہیں ہوتی کہ میرے بچے نمازی نہیں ہیں. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دو، لیکن تمہارا بچہ بڑا ہو کر غریب رہ جائے گا تو تم ڈپریشن میں جا سکتے ہو، لیکن تمہارا بچہ مر کر دوزخ میں چلا جائے گا. یہ تمہیں ڈپریشن میں کیوں نہیں لے کے جاتا؟ کیونکہ تم سیریس نہیں ہو. ابتحال اس سنجیدگی سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پر اگلی گفتگو بھی تھوڑی سی ہے کیونکہ موضوع یہ بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا تعلق مال غیب ناقص ہے تو آپ مشرکین عرب کی طرح اپنے گھڑے ہوئے کسی خدا کو ذہن میں رکھ کے پوجتے ہیں، اور ورنہ وہ خدائے محمد نہیں ہے کہ جس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو ماننے کے لیے تعلق مال غیب تعلق ما شہود سے لاکھوں گنا زیادہ قوی ضروری ہے. تو تمام جدید مسلمان جو کالجوں یونیورسٹیوں میں جو بیچ میں بات کرتے ہوئے انگریزی بولنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، جب انہیں اصل بات بھولتی اور کانٹینٹ ختم ہو جاتا ہے تو درمیان میں پھر انگریزی کے ٹانکے لگانے شروع کر دیں گے، کیونکہ میں نے دلیل سے دوسرے کو مرعوب بھی تو کرنا ہے تو یہ کام انگریزی سے چلا لیں گے. چلو ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایسے جو یہ سارے لوگ ہیں تو ان کو یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ غیب سے کمزور تعلق کے باوجود آپ نے رازی اور کشاف اور بخاری اور مسلم کو، ٹھیک ہے، ان کو مار لیے رٹے اور حفظ کر لیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. علم کلام میں آپ تفتزانی بن جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا غیب سے تعلق مضبوط نہیں ہے. غیب سے تعلق، آپ کو فرشتے آسمان سے اترتے اور چڑھتے ہوئے نظر آنے لگ جائیں تو یہ دنیا آپ کو پاگل کہے گی، لیکن اب آپ مومن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.